بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ وخاتم النبیین۔ میں ہوں آپ کا میزبان سراج الدین امجدی اور آپ دیکھ رہے ہیں LDN پر ہر پیر کو نشر ہونے والا اپنا پسندیدہ پروگرام ہیلتھ ڈائری۔ آج کی ہیلتھ ڈائری کے موضوعات میں سندھ میں سرکاری طور پر خریدی جانے والی 95% ادویہ ڈرگ ٹیسٹنگ لیبارٹری کے بغیر ان کے بلز AG سندھ سے کیسے پاس ہو گئے، اور اسی حوالے سے ایڈز، کینسر اور امراض قلب کی دوائیں جو کہ حساس نوعیت کی ہوتی ہیں، TB کی دوائیں، انہیں صرف شیلف لائف کی بنیاد کے اوپر کس طرح سے محکمہ صحت کے اندر قبول کر لیا گیا، اور اتنے بڑے خلاف قانون اقدام کے اوپر محکمہ صحت سندھ کے ارباب اختیار کیوں سوتے رہے۔ اس کے علاوہ لیڈی ہیلتھ ورکرز، اس حوالے سے بھی سرکاری طبی حلقوں میں کہنا یہ ہے کہ لیڈی ہیلتھ ورکرز کو PPHI کے سپرد کرنے کا مطلب کوئی بہتری اور بھلائی نہیں، بلکہ جدید کرپشن کا یہ ایک اور نیا دروازہ ہے۔ اس حوالے سے بھی انشاءاللہ العزیز آپ سے ڈائری میں آگے چل کر گفتگو ہوگی۔ جن ناظرین نے اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے، وہ صحت اور صحت سے جڑی خبروں سے اور سرگرمیوں سے باخبر رہنے کے لیے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور فرما لیں، اور جن دوستوں نے چینل کو سبسکرائب کر لیا ان کا تہ دل سے شکریہ۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، کمنٹس اور دوستوں کو شیئر بھی ضرور کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، صوبوں میں نئے انتظامی یونٹس بنانے کا تاریخی فیصلہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کو کرنا ہے، ان خاندانی سیاسی جماعتوں کو نہیں، جہاں ان جماعتوں کی اندرونی جمہوریت کا یہ حال ہے کہ ہر سطح پر نامزدگی کے ذریعے عہدیدار مقرر کیے جاتے ہیں۔ لہٰذا ان جماعتوں کو ملک سے پہلے اپنی جماعتوں کے اندر تو جمہوریت قائم کر لیں۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے جذبات کی ترجمانی کی ہے۔ گڈ گورننس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، کیونکہ 18ویں آئینی ترمیم کی زہری گولی کا عوام نے مزہ چکھ لیا۔ نچلی سطح پر عوام کو تو حق حکمرانی کا حق نہیں دیا گیا، لیکن صوبوں کی سطح پر نئی بادشاہتیں ضرور قائم کر لی گئیں۔ آج تمام صوبوں میں دیگر سرکاری قومی محکموں سمیت صحت اور تعلیم کے شعبوں کا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا گیا ہے۔ کسی صوبے میں سرکاری تعلیمی اداروں کا نیلام ہو رہا ہے تو کسی صوبے میں صحت کے سرکاری اداروں کی نجکاری کے لیے PPHI نامی جیسے بے نام اداروں اور بے نام NGOs کو میدان میں لایا جا رہا ہے۔ بیڈ گورننس کے خاتمے کے لیے عوام پاکستان کی رائے کے ذریعے تمام صوبوں میں نئے انتظامی یونٹس کا قیام ہی مستحکم پاکستان کی ضمانت ہے۔ سندھ کی وحدت اس وقت متاثر نہیں ہوئی جب موجودہ حکومت سندھ نے عوامی مفاد میں نہیں، اپنے ذاتی سیاسی مفاد میں 2004 سے سندھ میں نئے اضلاع بنانے کا کام شروع کیا۔ 2004 میں قمبر، شہداد کوٹ، جامشورو، کشمور اور عمر کوٹ کو دوبارہ بحال کیا۔ 2016 میں 2 نئے اضلاع سجاول اور ٹنڈوالا یار قائم کیے گئے۔ 2016 میں کراچی کو مزید تقسیم کر کے کورنگی ضلع بنایا گیا
اور 2020 میں کیماڑی کو کراچی کا 7واں ضلع قرار دیا گیا۔ اس وقت صوبہ سندھ میں کل 30 اضلاع اور 7 ڈویژن ہیں، اور حکومت سندھ کی گڈ گورننس کا اندازہ اس بات سے لگا لیں کہ محکمہ صحت کے ماتحت سندھ ڈرگ ایڈمنسٹریشن جو انتہائی حساس شعبہ ہے، اس شعبے میں سالوں سے صوبے کا کوئی مستقل چیف ڈرگ انسپکٹر ہی نہیں ہے، اور صوبے کے 7 ڈویژن میں سے ایک بھی ڈویژنل انسپکٹر نہیں ہے، اور کئی اضلاع میں سرے سے کوئی ضلعی ڈرگ انسپکٹر موجود نہیں ہے۔ سندھ کے بعض اضلاع میں بااثر خلاف قانون ضلعی صحت افسر ڈرگ انسپکٹر کی رپورٹ کے بغیر ہی ڈرگ لائسنس کا اجرا بھاری رشوت کے عوض کر رہے ہیں۔ محتسب کا ادارہ بھی ضلعی صحت افسران کے خلاف کارروائی کرنے میں بے بس نظر آ رہا ہے۔ 18ویں آئینی ترمیم کی بادشاہت کے ارباب اختیار نے اپنے زبانی حکم کے ساتھ یہ کہہ رکھا ہے کہ ضلعی صحت افسر کی ملازمت کے چند ماہ ریٹائرمنٹ میں رہ گئے ہیں، آنکھیں بند رکھی جائیں۔ پھر بات یہیں ختم نہیں ہوتی۔ کئی سالوں کے بعد ڈی ایم جی گروپ سے سیکریٹری صحت طاہر حسین سانگی آئے تو انہوں نے پہلی بار ڈرگ ایڈمنسٹریشن سندھ میں ترقی کے رولز فوری طور پر تیار کروائے۔ ان رولز کی منظوری کو بھی تقریباً 2 ماہ ہونے والے ہیں، لیکن ترقی کے لیے جو مطلوبہ رقم طلب کی جا رہی ہے وہ پوری نہ ہونے کے باعث ڈرگ انسپکٹرز تاحال اپنی ترقیوں سے محروم ہیں۔ پھر ایک ڈرگ انسپکٹر کو نامعلوم وجوہ کی بنا پر مہینوں سے تقرری کی منتظر فہرست میں رکھ کر، جہاں محکمہ صحت سندھ کی ویب سائٹ برسوں سے غیر فعال ہے، وہاں وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ آن لائن ڈرگ لائسنس کے اجرا کا حکم صادر کر چکے ہیں، لیکن صوبہ سندھ میں محکمہ صحت، محکمہ محنت، محکمہ بلدیات، محکمہ بہبود آبادی کے شعبہ صحت میں کہیں بھی ڈرگ لائسنس موجود نہیں ہے۔ یہ تمام سرکاری اداروں کے شعبہ صحت بغیر ڈرگ لائسنس کے چل رہے ہیں۔ ناظرین کرام، یہ بیڈ گورننس کی ایک جھلک تھی۔ اب مزید آگے بڑھتے ہیں۔ صحت کے تمام ترین اہم شعبہ جات مہینوں اور ہفتوں سے بغیر انتظامی سربراہان کے چل رہے ہیں۔ یہ عوام کے خون پسینے کے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے موجودہ حکمرانوں کی مورثی ملکیت نہیں ہیں۔ عوام کے ساتھ یہ کیا مذاق ہے؟ گزشتہ روز سکھر میں 50 بستروں کے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو ٹراما سینٹر کا افتتاح وزیر صحت و بہبود آبادی ڈاکٹر عذرا فضل پیجوہو نے کر دیا، لیکن اس کے انتظامی سربراہ کی تقرری تو دور کی بات ہے، مذکورہ تقرری کے لیے معروف 3 اخباروں میں اشتہار تک مشتہر کرنے کے لازمی قانون پر عمل درآمد کو ضروری نہیں جانا گیا ہے۔ محکمہ صحت میں سیکریٹری صحت کے بعد اہم ترین عہدہ ڈی جی ہیلتھ سندھ کا ہوتا ہے، جس کا نوٹیفیکیشن قانون قاعدے کے مطابق ریٹائر ہونے والے ڈی جی کی مدت ملازمت ختم ہونے سے پہلے ہی جاری ہو جانا چاہیے تھا، لیکن خبر کے اندر کی خبر کے مطابق ڈی جی ہیلتھ کی اسامی کے جرمانے کی رقم اتنی بتائی جا رہی ہے کہ اسے ادا کرنے والا کوئی افسر اب تک سامنے نہیں آ رہا ہے، اور کراچی کے ایک افسر جو مذکورہ جرمانہ بغیر کسی ٹھیکیدار کی مدد کے وہ یکمشت مطلوبہ رقم ادا کرنے کی طاقت رکھتے ہیں، لیکن وہ بھی مذکورہ غیر یقینی صورتحال میں اسے گھاٹے کا سودا قرار دے رہے ہیں، جبکہ ڈی جی ہیلتھ آفس حیدرآباد کی مافیا اس حوالے سے بہت سرگرم ضرور بتائی جا رہی ہے۔ کہہ رہے ہیں افسر نہیں مل رہا ہے، وہ عارضی ڈی جی ہیلتھ کو اپنے فریم ورک میں لے کر رقم اپنے اثاثے فروخت کر کے مطلوبہ بولی کی رقم ادا کرنے کے لیے تیار بتائے جاتے ہیں، اور اسی پس منظر میں عدالتی حکم کے برعکس عارضی ڈی جی ہیلتھ مستقل ڈی جی ہیلتھ والے مزے انجوائے کر رہے ہیں، جبکہ محکمہ صحت سندھ کا سب سے بڑا تدریسی ڈاکٹر رت کے ایم فاؤ سول اسپتال کراچی، جسے
کثیر المنزلہ میڈیکل کمپلیکس سے زیادہ سالانہ اربوں روپے کی خریدی جانے والی ادویہ کو محفوظ طریقے سے رکھنے کے لیے عالمی معیار کے ویئر ہاؤس کی ناگزیر ضرورت ہے، لیکن حیرت انگیز طور پر ہسپتال کے انتظامی سربراہ ڈاکٹر محمد خالد اور وزیر صحت ڈاکٹر عذرا فضل پیجو اس اہم ضرورت کو نظر انداز کر کے ایدی فاؤنڈیشن جیسے خیراتی ادارے کی رقم سے میڈیکل کمپلیکس کی تعمیر کے لیے نہ صرف ایک پیچ پر ہیں بلکہ اس کی تعمیر کے لیے بہت بے چین اور بےتاب نظر آ رہے ہیں، جبکہ خود وزارت صحت کے صرف کراچی کے ترقیاتی منصوبوں پر ایک نظر ڈالی جائے تو نارتھ کراچی میں چلڈرن اسپتال مکمل طور پر فعال نہیں ہے، اور وہ بھی ایک این جی او کے بعد اب ایک من پسند شخصیت کو دینے کی تیاری مکمل بتائی جا رہی ہے۔ فیڈرل بی ایریا کا 50 بستروں کا نامکمل ہسپتال 1122 کی ایمبولینسز کے گیریج کے طور پر استعمال ہو رہا ہے۔ رزاق آباد، گلشن حدید اور کمال گوٹ کے ہسپتالوں کے منصوبے تاخیر کا شکار ہیں۔ انہیں مکمل کروا کر مثالی کارکردگی کے ساتھ فعال بنا کر سول اسپتال جیسے گنجان آباد علاقے میں جہاں مریضوں کی آمد و رفت، ٹریفک کی روانی کا سنگین مسئلہ موجود ہے، وہاں خیراتی ادارے کی رقم لگوانے پر اصرار طبی حلقوں میں بہت شکوک و شبہات پیدا کر رہا ہے، جبکہ پی پی ایچ آئی اور ایچ آئی وی ایڈز جیسے سنگین مسائل بیڈ گورننس کی حامل وزارت صحت سندھ کے لیے بڑے چیلنج ہیں۔ لیاقت آباد کے سرکاری اسپتال میں مریضوں کی خوراک کے بجٹ میں 3 کروڑ 20 لاکھ روپے کی لوٹ مار پر وزارت صحت کی بے بسی بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ اس سلسلے کی مزید ہوشربہ تفصیل انشاءاللہ کل کی رپورٹ میں، جب حکومت عوامی فنڈز لوٹنے والوں کو نہ پکڑ سکے تو قانون اور آئین کے مطابق ٹیکس دہندگان کو بھی حکمرانوں کے احتساب کا قانونی اور آئینی حق تو حاصل ہے۔ اللہ حافظ۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد، کرپشن مرد آباد، پاک افواج زندہ باد، عوام پاکستان پائندہ باد۔